الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اگر کسی ساتھی کی، کسی شخص کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، امام کے ساتھ کچھ رکعتیں نہ پا سکا ہو، تو اس کے لیے امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز کو مکمل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے متعلق، اس مسئلے کے متعلق کچھ وضاحت آپ دوستوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، اس کے بعد وہ نماز میں جماعت کے ساتھ آ کر شامل ہوا، تو اس کو شریعت کے اصطلاح میں مسبوق کہا جاتا ہے۔ اگر وہ امام کے ساتھ ایسے وقت میں شامل ہوا کہ امام قرات کر رہا تھا، رکوع تک اگر امام کو اس نے آ کر پا لیا، رکوع کی حالت میں پایا یا قرات کی حالت میں پایا، تو اس کی امام کے ساتھ وہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اگر ایسے وقت میں وہ جماعت کے ساتھ آ کر شریک ہوا کہ امام رکوع سے قومے میں جا چکا تھا، یا سجدے میں تھا، یا تحیات کی شکل میں تھا، تو اس کی جو امام جو رکعتیں پڑھ چکا ہے، اس کی وہ رکعتیں باقی ہیں، وہ رکعتیں اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنی ہیں۔ اب اگر وہ شخص، پہلے تو ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ آ کر شامل ہوا تو جتنی رکعتیں اس نے امام کے ساتھ آ کر پڑھی ہیں، اس کی وہ رکعتیں ادا ہو گئی ہیں۔ امام جو رکعتیں پڑھ چکا تھا، وہ رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور وہ 4 رکعت والی نماز میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوا، امام 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا، اب امام کے ساتھ اس نے آخری 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 فرضوں میں آخری 2 رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں، تو اس کی نماز کی آخری 2 رکعتیں ادا ہو گئی ہیں۔ اب اس نے جو بقیہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد، وہ 2 رکعتیں وہ ویسے پڑھے گا جیسے پہلی 2 رکعتیں، 4 فرضوں میں پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا، ثنا پڑھے گا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، قرات پڑھے گا، اور اس کے بعد نماز کی طرح رکوع، سجدہ وغیرہ ادا کرے گا۔ اسی طرح پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو فاتحہ اور قرات وغیرہ کر کے رکوع، سجدہ وغیرہ کرے گا۔ اس طریقے سے جا کر اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اور اگر وہ شخص امام کے ساتھ ایسی حالت میں شریک ہوا کہ امام التحیات، تشہد کے اندر بیٹھا تھا، تشہد کی حالت میں وہ آ کر امام کے ساتھ شریک ہوا، تو اس کو بھی امام کے ساتھ، امام کے پیچھے تشہد یعنی التحیات مکمل پڑھنی ہوگی۔ درود اور دعا یہ نہیں پڑھے گا۔ التحیات پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا۔ اگر امام کی آخری رکعت ہے تو امام اور جو بقیہ امام کے ساتھ شروع سے جو نماز میں شریک ہیں، وہ التحیات بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو کے اپنی بقیہ رکعتیں مکمل کرے گا۔ یعنی اس نے صرف التحیات پڑھنی ہے امام کے ساتھ شامل ہو کے، آگے درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی۔ پھر جب امام ایک طرف سلام پھیر کے دوسری طرف سلام پھیرنے کا ارادہ کرے گا تو یہ کھڑا ہو کے اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے گا۔ اب اس بعد میں شامل ہونے والے شخص مسبوق کی دیکھیں گے کہ امام کے ساتھ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں اور کتنی رکعتیں باقی ہیں۔ اگر امام کے ساتھ یہ شامل ہوا، اس کی امام کے ساتھ اس نے 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اس کی 1 رکعت باقی ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہوگا اور ثنا پڑھے گا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور قرات کرے گا، اور یعنی پہلی رکعت وہ ہے اس کی رہی ہے، تو پہلی رکعت کی طرح اس کو پورا کرے گا۔ پھر اس کو پورا کرنے کے بعد التحیات، درود پاک، دعا، اور اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ اور اگر امام کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کی 2 رکعتیں باقی ہیں،
تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کے بعد وہی پہلی 2 رکعتیں جس طرح پڑھی جاتی ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت یہ پڑھے گا کہ اس میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور قرات، اور دوسرے رکعت میں فاتحہ اور قرات، ان کو پڑھ کر یہ آخر میں پھر سلام پھیر دے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا اس شخص کے لیے جو امام کے ساتھ شروع میں نماز میں شریک نہیں تھا، بلکہ امام کے نماز شروع کر چکنے کے بعد، اس کے بعد آ کر امام کے ساتھ یہ شامل ہوا ہے، تو اس کی امام کے ساتھ جو رکعتیں پڑھی ہیں وہ تو امام کے ساتھ ہی پڑھے گا، اور جو بقیہ رکعتیں ہیں ان کو ادا کرنے کا، ان کو مکمل کرنے کا یہ طریقہ ہے جو آپ دوستوں کے سامنے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اگر رکوع میں شامل ہوا ہے جس طرح میں نے کہا تو اس کی وہ رکعت بھی پوری ہو جائے گی۔ رکوع کے بعد اگر آ کر شامل ہوا ہے تو پھر اس کی وہ رکعت نہیں پا سکا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو لہذا رکوع سے اٹھنے سے پہلے تک اگر وہ آ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کی وہ رکعت پوری ہو گئی ہے، جس رکعت کے رکوع میں وہ شامل ہوا ہے اس کی وہ رکعت پوری ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے امام جتنی رکعتیں پڑھ چکا تھا وہ رکعتیں اس نے اس کے بعد پوری کرنی ہے۔ اور پہلے تو ہمیں جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں آ کر ہمیں نماز میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، 2 انعام اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام نفاق سے بری ہونے کا، کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، اور دوسرا اللہ پاک اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 2 بڑے انعام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوگا۔ پھر تکبیر اولیٰ کے بارے میں علماء کی پھر مختلف رائے ہیں، ان میں اکثریت کی رائے تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ ہی جیسے امام کہے گا تو تکبیر تحریمہ کے وقت وہ نماز کے اندر شریک ہو، تکبیر تحریمہ کے وقت اس کو نماز کے اندر شریک ہونا چاہیے، تو وہ اس نے گویا تکبیر اولیٰ کو پایا ہے۔ اور جبکہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ رکوع تک امام کے ساتھ پہلی رکعت میں رکوع تک شامل ہو گیا تو رکوع تک گویا اس نے تکبیر اولیٰ کو پا لیا ہے، اس کو تکبیر اولیٰ کا اللہ پاک ثواب عطا فرما دیں گے۔ باقی اگر کام کاج کی وجہ سے یا کسی بھی مصروفیت اور مجبوری کی وجہ سے نماز امام کے ساتھ رہ جاتی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے، اس طریقہ کار کو سمجھیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ہم انہیں امام کے ساتھ جو رکعتیں ہماری رہ گئی ہیں ہم نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور علماء کرام سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، بس اپنے دل و دماغ کو مفتی بنا کے جیسے دل و دماغ میں آیا ویسے ادا کر دیا۔ یہ غلط ہے۔ علماء کرام سے ایسے مسائل کو پوچھنا چاہیے، پوچھ کر اپنی عبادات، اپنے اعمال، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، دین کے مطابق بنانا چاہیے، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری وہ عبادات، معاملات تمام کے تمام اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچ سکیں، اور قبولیت کے درجے کو اسی وقت پہنچیں گی جب ہم ان کو دین و شریعت کے مطابق ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔